قیام امن کے لیے ایران امریکہ طویل مذاکرات، ڈیل نہ ہو سکی، بہترین آفر دے کر واپس جا رہے ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کے ساتھ ابھی کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ پریس بریفنگ میں کہا مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شرکت کی اور اپنی شرائط واضح طور پر پیش کی۔ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں ایرانی ہماری شرائط قبول کرنے پر آمادہ ہوتے۔ ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ ایرانی وفد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کوئی واضح عزم نہیں سنا۔ ہمیں واضح اور مثبت تصدیق درکار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ ہماری آخری پیشکش ہے۔ ہم بہترین تجاویز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی نائب صدر امریکہ واپس روانہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے رخصت کیا۔ امریکہ سے مذاکرات ختم نہیں ہوئے، ایک ہی نشست میں اتنی جلدی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انٹرویو، کہا مذاکرات 40 روزہ جنگ کے بعد ہوئے، بے اعتمادی اور شبہات بھی تھے۔ ایران اور امریکہ میں اکثر نکات پر اتفاق ہو چکا تھا، صرف چند اہم نکات پر اختلاف برقرار ہیں۔ دو اہم نکات پر رائے مختلف ہونے کی وجہ سے معاہدہ نہ ہو سکا۔ فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور مسودات کا تبادلہ ہوا۔ مذاکرات میں اہم مصنوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی بات ہوئی۔ کچھ نئے موضوعات بھی مذاکرات میں شامل کیے گئے۔ سفارتی محاذ پر ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور دوست ممالک کے ساتھ رابطہ اور مشاورت جاری رہے گی۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ عسکری طور پر جنگ جیت چکا، ایرانی قیادت کو ختم کر دیا، جعلی میڈیا اپنی ساکھ کھو چکا۔ اگر چین نے ایران کو ہتھیار بھیجے تو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل جائے، حالانکہ ہم استعمال بھی نہیں کرتے۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی، دفاعی نظام موجود نہیں۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایران کی تمام 28 کشتیاں سمندر میں ڈوب چکی۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرتا رہے گا، ضروری ہے دونوں ملک سیز فائر کے عزم پر قائم رہیں۔ امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا مذاکراتی عمل میں شریک ایران امریکہ وفود کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ملکوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ فریقین کے درمیان جامعہ اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ ایران امریکہ مذاکرات 21 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم، فریقین کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات مشترکہ فریم ورک اور معاہدے کی راہ میں رکاوٹ۔ آبنائے ہرمز اور جوہری حقوق سمیت کئی مسائل مذاکرات میں اختلاف کا باعث بنے۔ امریکہ نے وہ سب کچھ مانگا جو وہ جنگ کے دوران حاصل نہیں کر سکے تھے۔ معاہدے پر نہ پہنچنے کے باوجود ہرمز کی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ ایران امریکہ میں 1979 کے بعد پہلی بار براہ راست مذاکرات، دونوں ممالک میں بات چیت سے پہلے اہم ملاقاتیں۔ وزیر اعظم سے امریکی اور ایرانی وفود الگ الگ ملے۔ شہباز شریف سے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے فریقین کے درمیان پیش رفت میں اپنی معاونت جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ملاقات میں موجود رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی بھی ملاقات، ایرانی اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت۔ وزیر اعظم نے مذاکرات میں شرکت پر ایران کے فیصلے کو سراہا۔ پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بامعنی نتائج کے لیے سفارتی رفتار برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امن و استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت۔ دو امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ چکے۔ امریکی وزیر خارجہ پیٹ ہیگس نے کہا یہ جہاز آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کے مشن پر ہیں۔
امریکی جہازوں USS فرینک ای پیٹرسن اور مائیکل مرفی نے آبی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آپریشن کیا۔ آبنائے ہرمز سے ایرانی پاسداران انقلاب کی بچھائی گئی سرنگیں ہٹائی جائیں گی۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے جہاز کے آمد و رفت کا اختیار ایران کے پاس ہے، فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت بالکل نہیں۔ سعودی عرب اور فرانس کی اسلام آباد ٹاکس کی کھل کر حمایت۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میکرون میں ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میں آبنائے ہرمز کی بحالی سے متعلق امور پر بات چیت۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ بندی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ خطے میں دیرپا امن و سلامتی کے لیے جامع معاہدہ انتہائی ضروری ہے۔ فرانسیسی صدر اور ترک ہم منصب طیب اردوان کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایمینوئل میکرون کہتے ہیں جنگ بندی کے احترام اور لبنان میں اس کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ سفارتی کامیابیوں پر پردیس میں بیٹھے پاکستانی جھوم اٹھے۔ شاندار ڈپلومیسی نے اوورسیز اور غیر ملکیوں کے دل جیت لیے۔ پردیسیوں نے قومی پاسپورٹ کے ساتھ سٹائلش انداز میں ویڈیوز شیئر کر کے انٹرنیٹ پر میلہ سجا دیا۔ پاکستانیوں نے بھی سفارتی کامیابی کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ پراؤڈ مومنٹ ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کو ایک پیغام ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ عزت سے ضرور نوازتا ہے۔ تاریخ بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، اس میں پاکستان بھی بدل رہا ہے۔ اور پاکستان نے جو کردار امن کے سفیر کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، اس کی مثال پوری دنیا کے سنہری حروف پہ لکھی جائے گی۔ اور اس میں دنیا کی بھی خیر ہے، ہمارے وطن کی بھی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عزت پاکستان کو دیا تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر قسم کا مسئلہ اب پاکستان میں حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان نے آگے بڑھ کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی اور مذاکرات کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگر یہی مذاکرات کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ دنیا میں جو امن کا ایک نیا باب وہ شروع ہوگا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم۔ کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ مودی کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سینئر کانگریس رہنما جنے رام رامیش نے ایکس پر پوسٹ میں کہا پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ مودی امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بھارت برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہ اٹھا سکا۔ اسرائیل کو عالمی معاہدوں کا پاس نہ امن کی پرواہ۔ صہیونی طیاروں کے لبنان پر حملے۔ ضلع نباتیہ میں رہائشی عمارتوں، اسپتالوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا۔ مفدون قصبے پر بمباری، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ ایمبولینس پر بھی حملے میں عملہ شہید۔ مرجیون میں ہیلی کاپٹر سے فائرنگ۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 1953 ہو گئی۔ جوابی کارروائی میں حزب اللہ کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے۔ یہودی بستی یعرا اور کریت شمونہ میں اسرائیلی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات کو رقم واپسی کا انتظام ہو گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق سعودی عرب اور قطر پاکستان کو $5 ارب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی تھی۔ بیرونی دباؤ اور اخراجات کے پیش نظر مالی مدد کا یقین دلایا۔ پنجاب میں نکاسیاب کے پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 15 شہروں میں جاری نکاسیاب کے پروجیکٹس پر 24 گھنٹے کا کرنے کا حکم۔ مون سون سے قبل سیوریج لائن اور بارشی پانی کے نکاس کے پروجیکٹس کی تکمیل کی ہدایت۔ کہا 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری۔ واسا کمپلیکس میں افسران کے لیے ہاسٹل بھی بنائے جائیں گے۔ 15 شہروں کے لیے 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن اور بارش کے پانی کے نکاس کے لیے 189 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ واسا مانسون سے قبل بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کے لیے ڈی سلٹنگ مہم بھی شروع کرے گا۔